بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارا نبی بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ نبوت نبیوں کو جو ملتی ہے وہ اللہ رب العزت اپنے چنندہ بندوں کو اور اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ نبوت کے لیے اللہ رب العزت خود انتخاب فرماتے ہیں۔ نبوت کسی ایسے انسان کو نہیں ملتی کہ جو دنیا کے اندر بہت متقی اور پرہیزگار نظر آ رہا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ منتخب کر کے نبی بنا دے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود انتخاب فرماتے ہیں نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ازل سے ہی یہ معلوم ہے کہ کس کس کو نبی بنانا ہے، اور دنیا میں سب سے آخری نبی اور سب سے افضل نبی اور سب سے زیادہ مرتبے والا نبی کون ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے پیدائش سے پہلے ہی ان سب چیزوں کو منتخب کر دیا۔ لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ سب باتیں پہلے ہی لکھ دی۔ ابھی دنیا کا وجود بھی نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا انتخاب کر لیا ہے، اور سب سے مقدس جو دل ہوتے تھے اور سب سے زیادہ پر نور جو دل ہوتے، اللہ رب العزت ان کو نبی بنانے کا فیصلہ فرماتے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور سب سے زیادہ افضل نبی، تمام انبیاء کرام کے اندر آپ کی فضیلت سب سے زیادہ، اگرچہ کہ آپ سب سے اخیر میں آئے، آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ آپ سے پہلے والے عمر میں بڑے، لیکن اللہ رب العزت نے مقام اور مرتبہ جو ہے وہ آپ کو عطا فرمایا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام آئے، حضرت ابراہیم ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، دادا شمار کیے جاتے ہیں، لیکن رتبے کے اعتبار سے، ویلیو کے اعتبار سے اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو مقام ہمارے آخری نبی کا ہے وہ مقام کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت
یہ انتخاب اپنے ہاتھ سے خود فرماتے ہیں اور سب سے اعلیٰ درجے کے بندے کو نبی بنانے کا انتخاب فرماتے ہیں۔ بس اتنا ہی نہیں بلکہ نبی کے ساتھ ساتھ نبی سے تعلق رکھنے والی تمام کے تمام چیزوں کو بھی اور تمام کے تمام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس وقت کے بہت مقدس لوگوں کے اندر سے شمار فرماتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، والدہ ماجدہ اور آپ کے دادا اور آپ کے اصحاب، یہ سب کے سب اس وقت کے سب سے اچھے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ جو آپ کے والد ماجد ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، اور آپ کے دادا یہ سب سے بڑے قریش کے سرداروں میں شمار کیے جاتے اور بہت شریف آدمی شمار کیے جاتے، خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے بہت ہی شریف انسان سمجھے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ سب سے زیادہ شریف۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تربیت خود اپنے ہاتھوں فرمائی ہے۔ آپ کے جتنی تربیت کرنے والے تھے ان سب کو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی اس دنیا سے اٹھا لیا۔ آپ کے والد ماجد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا۔ آپ کے والدہ ماجدہ کا انتقال آپ کے 6ویں سال میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا کی پرورش میں رہے، لیکن آپ کی عمر 8 سال کی تھی، آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ اس طریقے سے جو اہم ذمہ دار لوگ پرورش کرنے والے اور تربیت کرنے والے ہو سکتے تھے، اللہ رب العزت نے سب کو اس دنیا سے پہلے ہی اٹھا دیا، اس بات کو بتلانے کے لیے کہ نبی کی جو تربیت ہوگی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ رب العزت ان کی تربیت کرنے والا ہے۔ کل کے دن لوگ جو ہے کسی اچھے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ بھی بہت اچھے تھے اس لیے یہ بچہ بھی بہت اچھا ہے، ان کے ماں باپ ایسے ایسے تھے اس لیے ان کی اولاد بھی ایسی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنے نبی کی تعریف کے اندر کوئی دوسرے اس طریقے سے بیان کیے جائے، بلکہ اللہ رب العزت کی تعریف ہو، اور اللہ رب العزت خود آپ کی پرورش کیے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب وسیلوں کو ختم فرما دیا۔ یتیم ہو کر کے، یسیر ہو کر کے آپ نے اپنی زندگی گزاری اور آپ نے اپنی تربیت اسی حالت میں فرمائی۔ یہ نبی علیہ السلام کا کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی، آپ کو نبوت ملنے سے پہلے ہی ہر طریقے سے، ہر برائی سے، ہر غلطی سے آپ بالکل معصوم تھے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نبی بننے سے پہلے بھی گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ ان کو پورے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ پورے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، یہ نبی کا رتبہ ہوتا ہے۔ تو نبی نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے محفوظ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40ویں سال میں جا کر کے ملتی ہے، لیکن آپ 40 سال کے عرصے میں کبھی بھی کوئی بت پرستی آپ نے نہیں کی، کبھی کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کبھی بھی کسی کے ساتھ بدسلوکی آپ نے نہیں کی۔
ہر اچھائی، ہر اچھی چیز، ہر شرافت والا عمل نبی کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صادق اور امین کہلائے جاتے تھے، اس لیے کہ آپ ہمیشہ سچ بولنے والے اور امانت دار ہوا کرتے تھے۔ دشمن بھی آپ کے پاس لا کر کے اپنی امانتیں اس لیے رکھواتے تھے کہ یہ ہمارے دشمن تو ہوں گے لیکن امانت میں خیانت نہیں کر سکتے، یہ ہمارے دشمن تو ہوں گے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ انہوں نے اتنا اعتماد کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جب آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو زمانہ جاہلیت کا تھا، کفار اور مشرکین پورے کے پورے بت پرستی کے اندر مبتلا تھے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین چلنا چاہیے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تھے، دین عیسوی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے مانا بھی، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد ان کے اندر بھی بت پرستی آ گئی اور وہ بھی بتوں کو ماننے لگ گئے اور کٹر بت پرست ہو گئے، کئی خداؤں کو ماننے والے، بلکہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے اور ہر روز ایک نئے بت کی پوجا کرنے والے لوگ بن گئے۔ ایسے لوگوں کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور آپ 40 سال کا عرصہ ان کے درمیان میں گزارے، لیکن کبھی آپ نے کبھی کوئی برائی کا عمل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر طریقے سے آپ کو محفوظ رکھا، ہر برائی سے، بت پرستی سے، جھوٹ سے، زنا سے، چوری سے، ہر قسم کی برائیوں سے، جبکہ یہ سب برائیاں کفار اور مشرکین کے درمیان عام تھے۔ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا عام تھا، ایک دوسرے کو مار لینا، قتل کر دینا یہ عام چلتا تھا، اور ان کے درمیان لڑائیاں کئی سالوں تک چلتی رہتی، یہ لڑائیاں ان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، اتنے عرصے تک ان کی لڑائیاں چلتے رہتی کہ وہ مر جاتے، ان کی نسلوں کے اندر لڑائیاں چلتے رہتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سب چیزوں سے ہمیش کے لیے دور رہے، گویا کہ آپ کا اس دنیا کے اندر آ جانا لوگوں کے لیے ایک نور کو پھیلا دینا، ایک روشنی کو پھیلانا اور ایک ظلمت کو ختم کر کے، ایک تاریکی کو ختم کر کے نور کا وجود میں لانا تھا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی نبوت سے پہلے ہی یہ تمام کے تمام کام کرتے کرتے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کے اندر رہنے لگے۔ خلوت کہا جاتا ہے کسی کونے میں اور گوشے میں بیٹھ جانا، لوگوں سے میل جول ختم کر دینا، اپنے آپ میں رہنا، اس کو کہا جاتا ہے خلوت کے اندر رہنا۔ آپ لوگوں سے بالکل کٹتے چلے گئے۔ جب آپ کے 40 سال کی عمر قریب آ رہی تھی تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر اکیلے اور تنہا ہو کر کے کرنے لگے، الگ سے رہنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے اندر، اللہ تعالیٰ کی پیدائش کی ہوئی چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر غور و فکر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا نبی کو، اور آپ کے قلب کے اوپر ایسے ہی اثرات ڈالے جا رہے تھے، کیونکہ اب آپ کو نبی بنانا تھا۔ اللہ رب العزت کے اس طریقہ کار کو لے کر کے نبی علیہ السلام کچھ عرصہ اپنے گھر کے اندر ایسے ہی گزارتے رہے، لوگوں سے بالکل کٹتے رہے، لوگوں سے الگ ہوتے چلے گئے،
اس کے بعد آپ نے تنہائی کو اختیار کرنے کے لیے غار حرا کا انتخاب فرمایا، جبل نور کا انتخاب فرمایا، جس کو غار حرا کہا جاتا ہے۔ آج بھی وہ موجود ہے، لوگ اس کا نظارہ بھی کرتے ہیں جا کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا کر کے کئی دن تک آپ وہاں پر رہتے اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے، اللہ کے بارے میں سوچتے رہتے۔ وہاں سے بیٹھ کے کعبۃ اللہ کو آپ دیکھ کر کے عبادت کیا کرتے، براہ راست وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا، آپ دیکھ کر کے اس کی عبادت کے اندر مشغول رہتے، اور نمازوں کا اہتمام، جیسے بھی اس وقت میں نماز پڑھنے کا حکم تھا نبی کو، اس طریقے پر آپ عبادت کرتے رہتے، خلوت کو پسند کرتے، اور کئی دن کا کھانا پانی لے کر کے وہاں چلے جاتے، اور جب ختم ہو جاتا تو یا تو خود آپ گھر کو آ کر کے پھر سے اپنا توشہ پانی لے کر کے چلے جاتے، یا پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یہ انتظام پورا کر کے توشہ باندھ کر کے لے جا کر کے آپ کو وہاں پر دے کر کے آتی۔ کچھ عرصہ ایسے ہی گزرنے لگا، آپ کو ان دنوں میں خواب کے اندر بھی اچھی باتیں بتائی جانے لگی، اور آپ کے خواب کے اندر نور اور انوارات کو بتائے جانے لگے۔ یہ سب کے سب اس بات کی علامت تھی کہ آپ قریب ہے نبوت کے، نبوت آپ کو عطا کی جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ان چیزوں کو بہت ہی عجیب سمجھا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ کو نبی بنایا جانے والا ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی نبوت نہیں ملی تھی، آپ پہلے سے ہی ان تمام کاموں کو اپنے طور پر اور قلب مبارک پر جو القاء ہو رہا تھا، آپ کے دل کے اوپر جو برائیوں سے دوری ہو رہی تھی اور آپ کے دل کے اوپر اچھائیوں کا خیال جو آ رہا تھا، اس کو کرتے ہوئے گزر رہے۔ وقت آیا آپ کو نبی بنانے کا، اللہ رب العزت کی طرف سے جب آپ کو نبوت دینے کے لیے سب سے پہلی وحی لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا کے اندر پہنچے، تو اچانک حضرت جبرائیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس وقت میں بہت گھبرا گئے، اس لیے کہ ایک فرشتہ جب اپنی اصلی حالت کے اندر کسی کے سامنے آ جائے تو ایک نئی چیز اور نئی مخلوق سامنے آنے پر انسان کی فطرت کے اعتبار سے ڈر اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ حیت کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اقرا، آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کیا پڑھوں، مجھے کچھ پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ کسی کے پاس بھی پڑے ہوئے نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسے ہی بنایا تھا کہ آپ کا کوئی معلم نہ ہو، آپ کا کوئی استاد نہ ہو، کہ آپ کے اوپر احسان جتلائے کل کے دن کہ یہ نبی میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی کو بھی آپ کا استاد نہیں بنایا، براہ راست اللہ رب العزت آپ کی 40 سال تک نگرانی کرتے رہے، 40 سال تک اللہ کے نبی کی تربیت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے رہے، تمام تعلیمات 40 سال تک نبی کو براہ راست اللہ کی طرف سے ملتی رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو حکم اللہ کی طرف سے ملا تھا وہی پہنچانے کے لیے وہ یہی تھا
کہ دوسری مرتبہ ان کو پڑھنے کے لیے کہتے ہوئے ان کو پکڑ کر کے دبایا جائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم سے لگا کر کے زور سے دبوچا اور پھر کہا کہ اقرا، پڑھیے آپ۔ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر حضرت جبرائیل نے پھر ایک مرتبہ زور سے دبوچا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان آیات کو پڑھا، اور یہ 5 آیتیں جو سورہ اقرا کی ہے، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اس اللہ کا نام لے کر کے جس نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اور اللہ تعالیٰ انسان کو جو ہے ایک نطفے سے پیدا کیے ہیں۔ خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، آپ رب اکرم کے ذریعے سے پڑھیے، رب اکرم جو آپ کا رب ہے اس کے توسط سے آپ پڑھیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر علم کی فضیلت کے طور پر علم کی آیتوں کو نازل فرمایا کہ جس نے علم کو جو ہے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے نازل ہوئی۔ ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ نبوت مل گئی۔ اب آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بتلا دی گئی کہ آپ نبی بنا دیے گئے ہیں، اب آپ لوگوں تک دین کو پھیلانا ہے اور ایک اللہ کی دعوت دینا ہے اور اپنے نبی ہونے کا اقرار لوگوں کو کرانا ہے۔ چونکہ سب سے پہلے آپ ایک فرشتے کو دیکھ کر کے اور اس طریقے سے زور سے دبوچے جانے کو دیکھ کر کے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ غار حرا سے آپ اپنے گھر تشریف لائے اور آتے ہی کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ آپ گھبرائے ہوئے تھے، ایک سردی جیسی کیفیت آپ کے اوپر طاری تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً آپ کو کمبل اڑا دیا۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا، تو واقعہ پورا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی ان سب باتوں کو سن کر کے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ پڑوسیوں کی قدردانی کرتے ہیں، پڑوسیوں کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ اطمینان رکھیے۔ یہ ڈھارس دلائی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کا کام ہے کہ وہ شوہر کی تکلیفوں کے اندر اپنے شوہر کا ساتھ دے اور اس کو دعائیں دے اور اس کو تسلی دے۔ یہ بیوی کا کام ہوتا ہے کہ شوہر کا اس طریقے سے خیال رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بے چین رہنے لگے اور خفیہ طور پر خاموشی کے ساتھ آپ کو نبوت کے اس کام کو کرنے کا حکم دیا گیا۔ علن اعلان کرنے کی اجازت ابھی نہیں تھی، خفیہ طور پر اعلان کرنا تھا، خفیہ طور پر دعوت دین لوگوں تک پہنچانا تھا۔ سب سے پہلے جو اس دین کو قبول کرنے والی عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہا اور انہوں نے آپ کے اس دین کو قبول کیا۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو پیش کیا۔ حضرت ابو بکر اللہ کے نبی کے بہت سچے اور پکے دوست اور یار تھے، اور اس وقت کے سب سے شریف انسان تھے۔ تمام کفار قریش کے اندر، تمام قریش کے خاندان میں سب سے زیادہ شریف انسان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پہلے سے ہی حضرت ابو بکر سے آپ کا تعلق تھا۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی، انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے اور ابو طالب کے پاس ہی آپ کی پرورش ہوئی تھی، اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پرورش میں لے لیا تھا، ان کے سامنے بیان کیا اپنی اس دعوت کو۔ حضرت علی ابھی بچے تھے، اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بچوں میں سب سے پہلے آپ کی دعوت پر لبیک فرمایا اور آپ کی دعوت کو قبول فرمایا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس ایک غلام تھے، حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو غلاموں میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ تھے ابتدا میں اور سب سے پہلے ایمان لانے والے اور اسلام کو قبول کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ اس کے بعد ایک بعد دیگرے بہت سارے مسلمانوں نے خاموشی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت، اور آپ جو ہے لوگوں کو جا کر کے لوگوں کو بولتے رہے کہ یہ دعوت ہے اور یہ نبی کی دعوت ہے، چونکہ شریف لوگ جو تھے وہ کفار قریش کے ان بت پرستیوں سے، کفار قریش کے لڑائیوں اور جھگڑوں سے بہت پریشان تھے، اور ہر وقت یہ چاہتے تھے کہ کوئی صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو مل جائے، کوئی صحیح دین ہم کو مل جائے۔ ان شریف لوگوں کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ بت پرستی غلط ہے، یہ بت پرستیاں جو ہے ہمارے دین کے اندر داخل ہو گئی ہے، ورنہ تو اصل دین ہمارا یہ نہیں ہے۔ وہ شرفاء جو تھے مشرکین کے اور جو ہے قریش کے جو شرفاء تھے وہ بھی ان چیزوں سے بیزار تھے۔ جب ان کے سامنے کے بعد دیگرے دعوت پیش کی گئی، وہ سب کے سب اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے شریف لوگ اسلام قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی، لیکن آپ بہت بے چین تھے۔ آپ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ کو آواز آئی، اے محمد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے دیکھے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کے درمیان ایک کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے دیکھا آپ فوراً گھبرا گئے، گھر کو پہنچے، اور پھر آپ نے وہی الفاظ کہے، زمبلونی، مجھے کمبل اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل آپ کے پاس آئے اور دوسری وحی سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ لیٹے رہنے کا وقت نہیں ہے، اٹھو اور اٹھ کر کے لوگوں کے اندر دین کو پھیلاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل۔ یہ نبوت کا سلسلہ چلتے رہا۔ 3 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ حکم ہوا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر دین کو پھیلائیے، اور ہمارے اس اسلام کو اور یہ مذہب کو اپنے قریبی رشتہ داروں میں پھیلائیے۔
قریبی رشتہ داروں کا اب تک پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی بن چکے ہیں اور ایک نیا دین جیسے لے کر کے آئے ہیں اور اس کو حاصل کرنا ہے، قبول کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے بعد لوگوں کے اندر اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے اندر دین کو پھیلانے کے لیے اپنے تمام کے تمام کفار اور قریش کو پکار کر کے صفا پہاڑی پر ٹھہر کر کے پکارا، اے قریش کے لوگوں، تمام کے تمام لوگ جمع ہو گئے اللہ کے نبی کو کیونکہ سچا مانتے تھے، آپ کو امین مانتے تھے، سب جمع ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ کیا میں تم سے اگر کہوں کہ اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ٹھہرا ہوا ہے جو تم لوگوں پر ابھی حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم لوگ میری بات کو مان لو گے؟ ان سب نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو بالکل مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ امین ہیں، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، آپ کی بات کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس وقت آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تم بت پرستی کو چھوڑو، اور اگر تم بت پرستی کو نہیں چھوڑو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے اوپر نازل ہوگا۔ یہ بات سنتے ہی تمام کے تمام کفار اور آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف ہو گئے۔ ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ بھی آپ کے خلاف ہو گیا، ایل فیل بکتے ہوئے چلے گئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو چھوڑا نہیں۔ اس دعوت کو آپ نے جو ہے لوگوں کے درمیان پھیلاتے رہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا ابتدائی حصہ ہے جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ مختصر انداز کے اندر کوشش کی جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چند ہفتوں کے اندر کچھ جو ہے مستقل رکھتے ہوئے بیان کریں۔ یہ آپ کی ابتدائی دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔